میرا نام عامر ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری عمر 25 سال تھی اور میری ماسٹرز کر رہا تھا۔ میرے گھر میں میرے والد اور والدہ رہتے تھے۔ ایک بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی تھی، وہ امریکہ سیٹل ہو چکی تھی۔ میری امی ایک ماسی رکھی ہوئی تھی جو اچھی خاصی عمر کی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ ایک اپنی نواسی کو لاتی تھی جس کی عمر تو 15 سال کی تھی، مگر اس کا جسم کسی 18 سال کی لڑکی کی طرح تھا۔ اس ماسی کی بیٹی کی ماں فوت ہو چکی تھی، جس کے بعد اس کی نواسی کی پرورش کی ذمہ داری اس پر آن پڑی۔ خیر کچھ ہی مہینوں میں وہ ماسی اور اس کی نواسی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئے اور ہم نے ان دونوں پر اور ان دونوں نے ہم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ میں ویسے تو خاصا شریف لڑکا تھا، مگر ایسا بھوکا جو بھی مل جائے تو چھوڑتا نہیں تھا۔ میرے گھر اور دوستوں کو میری کسی ان حرکتوں کا علم نہ تھا۔ میرے والد ایک بزنس مین تھے اور ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی شہر میں جاتے رہتے تھے۔ میری امی کا گھر بھی دوسرے شہر میں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابا کو بزنس کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس شہر میں امی کا میکہ بھی تھا۔ ابا امی کو ساتھ لے کے گئے تاکہ وہ اپنے والدین اور بھائیوں سے ملاقات کر لیں۔ امی ابو کا یہ دورہ تقریباً 1 ہفتے کا تھا۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا، مگر اگلے دن میرا یونیورسٹی میں ٹیسٹ تھا۔ میں تو کہا آپ لوگ جائیں، میں آپ لوگوں کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ میری بات سن کر امی ابا راضی ہو گئے۔ امی ابا تو اسی دن روانہ ہو گئے اور میں گھر میں اکیلا رہ گیا۔ ابھی صبح کا وقت تھا۔ میں ناشتہ کر کے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ ماسی اور اس کی نواسی کام کر کے آ گئے۔ میں نے ماسی سے کہا امی اور ابا گئے ہیں دوسرے شہر، تم کو پتہ ہے جو کام کرنا ہے وہ سب کر لو تمہیں۔ اس نے کہا آپ بے فکر ہو رہے بیٹا، میں سب کام کر لوں گی۔ یہ کہہ کر دونوں سب سے پہلے کچن میں برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ ذرا دیر بعد ماسی کی نواسی جس کا نام زرینہ تھا وہ کام چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر ماسی سے پوچھا زرینہ کو کیا ہوا ہے ماسی؟ اس کو بخار ہے صبح سے، ماسی نے جواب دیا۔ تو تم اس کو کام پر نہ لاتی نا، یہ اور بیمار ہو جائے گی، میں نے ہمدردی سے جواب دیا، جسے سن کر زرینہ تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں اکیلے کیسے اتنا کام کروں گی؟ ابھی اور بھی تو گھروں میں جا کر کام کرنا ہے، ماسی نے جواب دیا۔ تم نے اس کو دوا دلائی؟ میں نے ماسی سے سوال کیا۔ نہیں، ابھی گھر جا کر دے دوں گی دوا۔ گھر تو تم شام تک جاؤ گی نا؟ میں نے ماسی سے پھر سوال پوچھا۔ جی شام تک جاؤں گی، ماسی نے جواب دیا۔ ایسا کرو تم اپنا کام کرو، میں زرینہ کو دوا دلا کے لاتا ہوں، میں نے ماسی سے کہا۔ رہنے دیں عامر صاحب، آپ تکلیف نہ کریں، ماسی نے منع کر دیا۔ تکلیف کس کی؟ تم لوگوں نے اتنی ہماری خدمت کی ہے تو ہمارے سارے گھر کا کام کرتی ہو، تو یہ تو تمہارا حق بنتا ہے، بس تم اپنا کام کرو، میں اس کو دوا دلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے زرینہ کو کہا چلو، ایسا نہ ہو کہ کلینک بند ہو جائے۔ زرینہ نے ماسی کی جانب دیکھا، ماسی نے اسے ہاں میں سر ہلایا اور زرینہ میرے ساتھ چلی گئی۔ کار میں بیٹھ کر میں نے زرینہ کی گردن پر اپنا ہاتھ لگایا اور کہا تم کو تو کافی تیز بخار ہے، تم کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ زرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد ہم دوا لے کر واپس آ چکے تھے۔ میں نے ماسی سے کہا ڈاکٹر نے اس کو مکمل آرام کرنے کا بولا ہے، تم اس کو گھر چھوڑ کر پھر جانا اپنے دوسرے کام پر۔ صاحب کیسے چھوڑ سکتی ہوں، وہ تو کافی دور ہے، اس کو ہمت کر کے جانا ہوگا میرے ساتھ، ماسی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آرام نہ کیا دوا اثر نہیں کرے گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ اسے آرام کرنے دو، میں نے جواب دیا۔ ماسی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی صاحب میں اس کو گھر تو نہیں چھوڑ سکتی، دوسرے کام پر دیر ہو جائے گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اس کو شام تک آ کر گھر سے لے جاؤں گی، میں باجی کی بات پر بات کر لوں گی، ماسی نے درخواست کی۔ ایک دم میرے دماغ میں منصوبہ بننے لگا۔ میں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا باجی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، 1 ہفتے بعد وہ آئیں گی، تم اس کو چھوڑ دو، مگر شام میں ضرور واپس لے جانا، میں گھر سے باہر جاؤں گا تو یہ اکیلی کیسے رہے گی، میں نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صاحب آپ فکر نہ کریں، میں شام میں آ کر اس کو لے جاؤں گی، ماسی نے پھر خوش ہو کر کہا۔ ذرا دیر بعد ماسی اپنا کام ختم کر کے چلی گئی۔
میں اور میرے گھر والے زرینہ کو ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اتنی بالغ نہیں تھی۔ خیر، ماسی کے جانے کے بعد میں نے ذہن میں منصوبہ بنانے لگا کس طرح جلدی اپنی خواہش کو پورا کروں، مگر مجھے ڈر تھا یہ شور بچائے گی یا بعد میں کسی کو بتا دے گی۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ میں نے زرینہ سے سوال کیا۔ جی، تھوڑا کھایا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ تم یہاں نہ بیٹھو، صوفے پہ لیٹ جاؤ، پھر اندر جا کے بیڈ پہ لیٹو۔ ایسے بیٹھی رہو گی تو آرام نہیں ملے گا، میں نے زرینہ کو کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے اٹھی اور اٹھنے میں لڑکھنانے لگی تو میں نے بھاگ کر اس کو پکڑ لیا اور سہارا دیا۔ سہارا دیتے وقت میں نے اس کا بازو پکڑا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس کا دوسرا پارٹ بھی آپ لوگوں کے لیے ہم کر دیں گے اپلوڈ، لیکن کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔